السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی آج ایک نئی صبح، ایک نئے بلاگ کا ایک نئی صبح کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ جی یہاں میں بنا رہی ہوں اپنے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے ناشتہ۔ صبح تو نہیں ہے، 12 بج گئے، بلکہ 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ابھی ہم اٹھے ہیں، لیکن ایک بار میں پہلے بھی اٹھتی ہوں۔ میں جن لوگوں نے آفس جانا ہوتا ہے ان لوگوں کو تو ناشتہ اور لنچ دینا ہوتا ہے۔ یہ تو بیٹی اسکول سے چھٹیاں چل رہی ہیں تو اس لیے ہم گھر ہیں، تو اتنا زیادہ وہ ٹائم ہوتا ہے میرے پاس، تو پھر میں ذرا اس کے ساتھ ہی ریسٹ کرتی ہوں۔ وہ بھی سوئی ہوتی ہے، میں بھی سو جاتی ہوں جا کر پھر فارغ ہو کر۔ میں صبح 6:30 بجے کچن میں آتی ہوں اور میں 8 بجے کچن سے چلی جاتی ہوں واپس روم میں، پھر ہم آرام سے جا کے سوتے ہیں کیونکہ اس کو چھٹیاں ہیں۔ تو پھر میرا بھی کوئی اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا، تو پھر اس کے بعد میڈ آ جاتی ہے، تو پھر بس اٹھ جاتے ہیں ہم 11، وہ بھی کبھی 11 بجے آتی ہے، کبھی 12 بجے آتی ہے۔ وہ تو ویسے ہی بڑی موڈی ہے اور اپنے مرضی سے سارا کام کرتی ہے، اور ویسے بھی گھر والے کہتے ہیں اس نے تمہیں رکھا ہوا، یہ یاد رکھنا، تم نے نہیں اس کو رکھا ہوا۔ میں کہ نہیں، ایسی کوئی گل نہیں ہے، میں نے ہی اس کو رکھا ہوا۔ وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، آپ اس کی مرضی کے مطابق سارا کام کرتی ہیں، اس کی ٹائم کے مطابق آپ چلتی ہیں، وہ نہیں آپ کے مطابق۔ میں نہیں سختی سختی کرتی، نہ ہی میں کسی کو کچھ کہتی، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں اس بات کا بہت اچھے سے احساس ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں نہیں، سب لوگ ایک برابر ہیں اور سب انسان ہیں، وہ لوگ مجبور ہیں جو ہم لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے ہمارے گھروں میں آتے ہیں، تو اب ان سے بدتمیزی کرنا یا بدتمیزی کے ساتھ بات کرنا یا ان کو کچھ کہنا، یہ میرے لیے بڑا مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکتی۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ان کو پھر اگر آپ ایسے نہیں کر سکتی تو پھر آپ ایسے کر لینا کہ آپ ویسے ان کی ہیلپ کر دیا کریں، تو پھر یہ بھی احسان ان کا نہ لیں۔ اگر آپ نے ان کی ہیلپ کرنی ہے نا تو پھر ٹھیک طریقے سے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی دے۔ یہ تو کوئی بات نہیں، آپ وہ آتی بھی ہیں، ہفتے میں 2 دن آتی ہے اور 3-4 دن وہ آتی نہیں ہے میری کام والی، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے، چلے چھوڑے کوئی بات نہیں۔ تو یہ تو پھر زندگی کے ساتھ ساتھ یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، آج ہم بنا رہے ہیں آلو مٹر رائس اینڈ کوفتے۔ آج سے پہلے آپ نے یہ ڈش بنائی بھی نہیں ہوگی، کھائی بھی نہیں ہوگی۔ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کون کون سی یونیک اور لیٹسٹ قسم کی ڈشیں ہیں۔ پتہ نہیں لیٹسٹ ہے کہ پرانی ہیں ہونے، تو میں نے نہیں پتا، لیکن ویسے میں نے بنا لی ہے۔ اچھا جی، ہم لوگ آپ کو پتہ ہے لاہور گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آ گئے ہیں۔ تو واپس آنے کے بعد یہاں ہم لوگوں نے اپنے کام شام روٹین کے دوبارہ سے شروع کر لیے ہیں۔ تو روٹین وقت پھر وہی ہے نا، ظاہر ہے جو گھر میں رہنے والی لیڈیز ہیں، جو جاب کرنے والی ہیں وہ جاب پہ چلی جاتی ہیں، جو ہم جیسے ہیں وہ پھر گھر کے سارے کام شام اور گھر کا ہی سارا سلسلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بس یہاں میرے چاول بن رہے تھے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہماری صبح ہی پونے 1 بجے 12:30 ہوئی ہے، تو پھر میں اب شام کا کھانا بنا رہی ہوں۔ رات میں شام کا نہیں، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم شاید اپنے کسی ولاگ میں بتایا تھا کہ ہم لوگ رات کا کھانا بہت جلدی کھاتے ہیں۔ میں ہوتی ہوں گھر میں اور 1 2 3 اور خواتین ہیں، تو وہ پھر سارے اپنے اپنے آفس، بچے اسکول، تو وہ اتنا کھانے پینے پہ ہم لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے جب کہ دینی چاہیے۔ مجھ سے تو بالکل نہیں اکیلے کھانا کھانے ہوتا، جب تک میرے گھر والے میرے ساتھ نہ ہو، میری بیٹی یا میرے ہسبینڈ یہ ہوں، تو پھر ہی میں کہتی ہوں ہاں اب کھانا کھانے کا مزہ ہے۔ اگر مجھے اکیلا ہو تو میں پورا پورا دن ایسے بھی گزار دیتی ہوں، مجھے بڑی ڈانٹ پڑتی ہے، بھائی فروٹ ہی کھا لیا کرو اور کچھ نہیں کھانا ہو تو بس خیر سلسلے یہ چلتے رہتے ہیں۔ تو بس کھانا پھر بن رہا تھا، تو ٹائم بھی کافی ہو گیا تھا، 5:30 ہو گئے تھے، مغرب کی نماز میں نے پڑھ لی تھی، اور اس کے بعد میں نے کہا ہونا تولیے پانڈے جو ہمارے جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا تو سب سے زیادہ میرا خیال ہم اپنے مان نامے میں نا پانڈے لگوا کے آ جاتے ہیں۔ برتن خیر آپ کو واش کرنے ہی ہوتے ہیں، الحمدللہ اب مجھے برا نہیں لگتا، اور میں اب اتنا نہیں کہتی، پہلے میں کہتی ہوتی تھی، میں کہتی تھی نہیں، انسانوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ ہی ساری رونقیں اور بہاریں ہوتی ہیں۔ تو یہ خوش قسمت سنک ہوتے ہیں، کچن ہوتے ہیں جہاں ہر وقت برتن آ رہے ہوتے ہیں، کبھی چائے بنا رہے ہیں، کبھی کوئی سنیک چل رہا ہے، کبھی کھانا، تو وہ الحمدللہ مجھے برا نہیں لگتا۔ تو اب میں خوشی سے دھو لیتی ہوں برتن، مجھے پتا دھونے تو ہیں ظاہر ہے جو کام کرنے ہیں تو وہ تو پھر کرنے ہیں نا، تو پھر ایک ٹائم کے بعد آپ کا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جی آلو مٹر کوفتے کو میں نے اچھے سے بھون لیا، یہاں میں چکن پاؤڈر ایڈ کر رہی ہوں، ہے تو کر لیں، نہیں ہے تو سکپ کر دیں، بہت اچھے یہ بنے تھے اور بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے۔ آپ ضرور بنائیے گا تو مجھ سے اس کا فیڈ بیک ضرور شیئر کریے گا۔ تو ہائے ہائے مینوں ساہ چڑھ گیا، ایک تو میں بولتی بھی بہت تیز ہاں، تو پھر سانس بھی چڑھ جاتا ہے۔ اچھا یہاں میں اس میں بس چاول ایڈ کروں گی، کرنے کے بعد پھر میرے اور بڑے سارے کام ہے، گروسری پڑی ہوئی ہے، میں نے ابھی اس کو سارا سمیٹنا ہے، رات کو میں گروسری کرنے چلی گئی تھی،
وہ میں کر کے آئی ہوں. تو بس اب وہ ساری چیزیں اٹھاؤں گی, اور ساتھ بیٹی کو پڑھا بھی رہی ہوں. چھٹیاں ہیں نا, تو وہ چھٹیاں آگے ہو گئی ہیں 10 دن, انہوں نے اور چھٹیاں دے دی ہیں. تو پھر انہوں نے مجھے اسکول سے کال آ گئی تھی کہ آپ اس کی نوٹ بک آ کے کلیکٹ کر لیں, اور یہ تھوڑا سا کام آپ گھر پہ کروا دیے گا. اس کی آن لائن کلاسیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن وہ میڈم اٹھتی 12:30 بجے, تو میں آن لائن کلاس کیا کرواؤں, کلاس تو صبح 7:30 بجے شروع ہو جاتی ہے. میں کہ مس میری گل سن, تو جو پڑھانا تو پڑھا نہیں, تو جڑا منو دس میں پڑھا لینی ہوں, تو باقی جو تھوڑی بہت کمی پیشی ہوگی وہ آپ کر لینا. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اپنی بیٹی کو کہیے گا کہ کچھ بھول کر مت آئے. میں کہا تسی فکر نہ کرو, کچھ نہیں بھولے گی, میں انہوں سارا کوئی یاد کرا دوں گی. تو باقی جو میں نہیں کروا پاؤں گی تو وہ آپ کروا لیجیے گا, 1 ویک میں وہ سارا کمپلیٹ کر لے گی انشاءاللہ. تو بس یہاں سبزیاں بھی آ گئی تھی, یہ بھی میں رات کو ہی لے آئی تھی, گروسری کرنے گئی تھی نا, پھر اسٹور سے میں نے سارا کچھ لے لیا تھا. تو ویسے مشکل ہو جاتی ہیں چیزیں پھر لینا, اور سبزی والے کا ویٹ کرنا یا سبزی والی شاپ پہ جانا, یہ میرے لیے بڑا مشکل کام ہے. تو میں ویک یا 15 دن یا منتھلی جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا, وہ میں پوری کر لیتی ہوں. پھر میں بڑے ریلیکس ہو کے اپنا باقی ٹائم, کیونکہ میں نے بیٹی کو اسکول لینے بھی جانا ہوتا ہے, چھوڑنے بھی جانا ہوتا ہے, تو میں کافی زیادہ میری روٹین ٹف ہو جاتی ہے. تو میں اب اتنا زیادہ نہیں ٹائم ہوتا کہ اب میں دکانوں پہ اور سبزی والوں کے پاس کھڑی ہو کے یہ چیزیں لوں. تو میں ایک ہی اسٹور سے ساری گروسری بھی ہو جاتی ہے, تو یہ باقی سبزی وغیرہ فروٹس وغیرہ بھی وہیں سے آ جاتے ہیں. تو بس اب میں تھک گئی تھی, میں نے کہا تھوڑی دیر جا کے بیٹھتی ہوں. اچھا جی, گروسری جو کچن کی تھی وہ کچن میں چلے گئی تھی, جو تھوڑی فالتو بھی لے کر آ جاتی ہوں. کبھی یہ ہوتا ہے نا, ایک ہفتہ اوپر بھی ہو جاتا ہے ویک ختم ہونے کے بعد, تو جانے میں تھوڑی کمی پیشی ہو جاتی ہے ٹائم میں. کبھی ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس اور کبھی نہیں ہوتا, تو وہ مینیج کرنا چیزیں مجھے مشکل ہو جاتی ہیں. تو میں اتنی گروسری لے آتی ہوں کہ مجھے 15 دن نہ بھی کرنا پڑے نا, مزید 1 مہینہ ختم ہونے کے بعد, تو ایزیلی میرا سب چل جاتا ہے. تو یہ ہمارے ٹی وی لاؤنج میں نا تھوڑے سے نا کبرڈس بنی ہوئی ہیں. کبرڈ تو نہیں بنی ہوئی, ڈرا بنے ہوئے ہیں, پتہ نہیں ہوں میں تانوں کی دساں, بہرحال کبھی دکھاؤں گی تو بتاؤں گی. تو وہ وہاں پہ نا وہ گروسری سٹور نا ایک چھوٹا سا ہم نے وہاں بنایا ہوا ہے, تو یہ ساری چیزیں وہاں سٹور ہونی تھی. کچن کی تو کچن میں چلی گئی تھی, یہ فالتو کی تھی جو 2 3 4 چیزیں پھر ہم لوگ ایکسٹرا خرید لیتے ہیں. گیسٹ وغیرہ بھی تو آ جاتے ہیں نا, پھر وہ بھی سب اسی میں ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ ساری چیزیں میں وہاں رکھوں, تو میں رکھنے لگی. تو بچے تو آپ کو پتہ نا ہر چیز میں گھس جاتے ہیں, ان کا گھسنا تو ضروری ہوتا ہے. تو بس وہ مجھے کہتی ماما میں نکالتی ہوں. میں نے کہا اچھا چلیں آپ نکالیں اور میں رکھتی جاتی ہوں. تو بس پھر کھانا بھی ریڈی ہو گیا تھا, اور شاندہ کی ہر بار کی طرح ایک الگ سے میرے ساتھ فرمائش اور ڈیمانڈ ہوتی ہے, اب ماما میں نے تو نہیں مٹر کھانے. اچھا وہ کھاتی بھی نہیں ہے مٹر, ابھی چھوٹی سی ہے 4.5 5 سال کے, مٹر نہیں کھاتی. یہ میں نے نہیں کھانے, آپ مجھے فش فرائی کر کے دیں. اور میں نے ساتھ نا بنایا ہوا تھا, کیا کہتے ہیں, شلجم کی بھجیا بھی بنائی ہوئی تھی. میں نے پھر اس کو ساتھ وہ دے دی, اور ساتھ اس کو میں نے فش فرائی کر کے دے دی. میں نے کہا اچھا چلیں آپ یہ کھا لیں, اس کے ساتھ کھانا کھا لیں. تو یہاں جی ہمارے آلو مٹر اور کوفتے ریڈی ہو گیا. اچھا جب سے سردیاں سٹارٹ ہوئی ہیں, آج میں نے فرسٹ ٹائم بنائے ہیں, بہت کم میں نے یہ مٹروں والے چاول بنائے ہیں, بلکہ بنائے نہیں ہیں, آج ہی پہلی بار بنائے ہیں. اور ساتھ میں نے پھر کباب بنا لیے تھے, شامی کباب, اور کھانا بالکل تیار ہو گیا تھا. بس یہی روٹین کے کام ہوتے ہیں, یہی روٹین کے مسائل ہوتے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے سارے ڈسکس کر لیتے ہیں, اور آپ اتنے معصوم اور پیارے اور بھولے بھالے ہماری باتیں سن رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کا پیار اور محبت ہے جی, آپ اسی طرح ہم سے کرتے رہیں, ہم آپ سے کرتے رہیں گے. آپ ہماری باتیں سنتے رہیں, اور ہم آپ کے لیے نئے نئے ولاگ بنا کر لے کر آتے رہیں گے. تو یہاں جی بھوک اب لگی تھی مجھے شدید. میں کہ ہوں میں کسی کا انتظار نہیں کرنا, کسی نے کھانی تو کھا لو, نہیں کھانی تو نہ کھاؤ, میں تو کھاؤں. تو جی میں نے اپنے لیے کھانا ڈال لیا تھا, یہاں میں نے کباب بھی رکھ لیا, اور تھوڑا سا سیلڈ ایڈ کروں گی. بس یہی آج کا چھوٹا سا ولاگ تھا. آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا تو میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب تو بنتا ہے نا. اوکے بائے.